السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات، کچھ نئی انکشافات، کچھ ماضی کے ایسے اہم واقعات لے کے حاضر ہوتا ہوں جو پاکستان کی سیاسی، ہماری سماجی اور خصوصاً پاکستان کی معیشت پہ اچھی یا بری جس طرح بھی اثر انداز ہوئے۔ ناظرین، آپ نے کلبھوشن یادو کا نام سنا ہوگا، جو ایک جاسوسی کا راہ کا نیٹ ورک چلا رہے تھے تہران میں بیٹھ کے۔ تو وہ بلوچستان میں کسی جگہ پہ گرفتار ان کو کیا گیا، اور آج کل وہ سزائے موت کی سزا پانے کے بعد اپیل میں ہیں شاید، اور انٹرنیشنل کورٹ نے بھی ان کے سلسلے میں معذرت کر دی ہے انڈیا کو۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ کلبھوشن یادو کو بلوچستان کی کسی مقام سے گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ ایران میں بیٹھ کے تو ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے جاسوسی کا پاکستان کے خلاف۔ ناظرین، یہ جاسوسی ایک کا ہی نہیں بلکہ آپ سمجھے دہشت گردی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا، جو آپریٹ وہ کر رہے تھے تہران میں ایرانی حکومت کو بے خبر رکھ کر، اور یہ سلسلہ بلوچستان سے کراچی تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لیے خاص طور سے گڈانی اور گوادر اور پھر ادھر سے سمجھے کراچی تک یہ ساحلی جتنی پٹی ہے، یہ اس بندے نے اپنی یہ بنائی ہوئی تھی گزرگاہ۔ اور عموماً چونکہ یہاں پہ لوکل ٹریفک چلتی رہتی ہے، سمندری ٹریفک، تو اسی کی آڑ میں وہ اپنا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کو اس بات کی حیرت ہوگی کہ کلبھوشن یادو کو گرفتار ہونے سے قریب 1.5 سال پہلے تک پاکستان نے شناخت کر لیا تھا، اور اپنے جسے کہتے ہیں نا کینٹ میں لے لیا تھا، وہ انڈر آبزرویشن ہو گیا تھا تہران میں۔ اب کوشش یہ تو ہم نے وسائل پیدا کر لیے تھے، اس کو ہم گھیر کر یہاں لاتے، بلوچستان میں گرفتار کر لیتے، لیکن ضروری بات جو کسی انٹیلیجنس کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو 4-5 سال سے کام کر رہا ہے تو اس نے کہاں کتنا ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ اور چونکہ یہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ مقامی جو ایجنٹ ہیں ان کے بغیر تو آپریٹ کر ہی نہیں سکتا۔ ضروری بات یہ تھی کہ ان کو تلاش کیا جائے۔ آپ کو پتا جس تیزی سے آخری دنوں میں کراچی میں دھماکے اور یہ جو نامعلوم جو کلنگ ہوتی تھی، اور یہ اچانک جو خفیہ فائرنگ ہو جاتی تھی، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو پاکستان کے ڈاکٹروں پہ، انجینئرز پہ حملے ہونے لگے، قتلیاں، اور یہ تاثریہ دیا جانے لگا جیسے یہ خدا نہ خواستہ کوئی جو ہمارے یہ مذہبی اختلافات ہیں ان کی بنیاد پہ اس کو میں نے ایک شیعہ سنی عصبیت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ جنرل رحیل نے جب یہ کراچی کا آپریشن کا آرڈر دیا تو جو لوگ انچارج تھے، میں بہت معافی چاہتا ہوں چونکہ ابھی کچھ لوگ سروسز میں ہیں تو میں اس لیے ان کے ابھی نام نہیں لوں گا انشاءاللہ، لیکن اشارے سے آپ سمجھ ہی جائیں گے۔ جو اس زمانے میں آئی ایس آئی کے جس ونگ کو یہ کام سونپا گیا، اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی اور ایک آئی بی کو بھی ملا کر ایک بڑا خصوصی ونگ تیار کیا گیا تھا، جس نے یہ کام کرنا تھا کہ کراچی میں جو اس کا کلبھوشن یادو کا پھیلایا ہوا جو کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک ہے، یہ کہاں سے آپریٹ کرتا ہے، اور اس کے ڈانڈے کدھر سے ملتے ہیں، کس کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا۔ ناظرین، فرق یہ ہم کلبھوشن کو پکڑ لیتے، اس کا نیٹ تو لائیو رہتا، کلبھوشن چلا جاتا، آپ اس کی جگہ کوئی اور بندہ آ جاتا، اور اب آ بھی گیا ہوگا کوئی اور بندہ،
تو اس کو بنا بنایا نیٹ دینے کے بجائے زیادہ بہتر یہ تھا کہ پہلے اس نیٹ کو ہی اس کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے. آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ کراچی میں جب یہ دہشت گردی پہ قابو جس 9/0 پہ رینجر داخل ہوئی ہے تو اس کے بعد سے ایک یک لخت جو بڑی وارداتیں تھیں، وہ جو خفیہ کلنگ ہوتی تھی، اس کا سلسلے بند، ایک دم اس کا سلسلہ بند ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. اس کے بعد سے کوئی کہیں سے پکڑا گیا، کوئی کہیں سے پکڑا گیا، اور ان لوگوں نے بڑے بڑے جو اسلحے کے جو انبار تھے جو چھپائے گئے تھے وہ بھی برآمد کروائے، اور اگر سلسلہ سے سلسلہ منایا. اور یعنی جتنے ان کے یہاں پہ سلیپنگ سیلز تھے، الائیو سیلز تھے، وہ دونوں ڈیمیج ہو گئے. چکراتا ایک جگہ ہے ناظرین، یہ انڈیا میں دہرادون کے دہرادون یہ سمجھیے جس طرح ہمارا یہ آرمی اکیڈمی ہے ہماری جو آرمی کی، اس طرح وہاں بھی آفسرز اکیڈمی ہے، اور بہت پرانی یعنی انگریزوں کے دور سے ہے. دہرادون میں ڈین کے مضافات میں ایک خفیہ مقام ہے جس کا نام ہے چکراتا. چکراتا دراصل وہ ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ جتنے غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو رات ٹریننگ دیتی ہے دہشت گردی کی، سیبوٹاج کی، تخریب کاری کی، اور جو ان کی موڈس آپرینڈی ہے اس کے مطابق انہیں آپریٹ کرنے کی، جو بھی ایجنٹ ہے اس پہ ان سے کیسے کام لینا ہے، کیسے کام کرانا ہے. اس سلسلے میں یہ لوگ بڑے محتاط ہو کر نہ ایجنٹوں کا انتخاب کرتے ہیں. ان دنوں انہوں نے طریقہ رکھا تھا، ایک تو انہوں نے نیپال میں اپنا ہیڈ کوارٹر، چھوٹا سا ذیلی ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سری لنکا میں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب یہ پکڑے جاتے تھے نا کوئی دہشت گرد اس کے ایم کے، تو وہ پتہ لگتا تھا کہ یہ سری لنکا کے چلے گئے تھے، یہ فلاں واردہ کر کے سری لنکا چلے گئے تھے. سری لنکا ڈاکٹر فاروق کے جو قاتل تھے، آپ کو اس بات کا علم، وہ بھی سری لنکا کے ذریعے درمیان اس کو کیا تھا انہوں نے آپریٹ. وہاں انہوں نے ایک بڑا مضبوط نیٹ بنایا ہوا تھا. اور تیسرا جو سب سے اہم ان کا نیٹ تھا، جو براہ راست الطاف حسین کے کنٹرول میں ہوتا تھا، وہ ساؤتھ افریقہ میں خصوصی ٹارگیٹ کلر تھے جن کو بہت اہم مواقع پر بلایا جاتا تھا کراچی میں. اور مثلا انہوں نے ابھی آج انہوں نے واردات کی ہے صبح، تو شام کی فلائٹ سے وہ واپس چلے جاتے تھے. ان کا رابطہ یہاں 9/0 میں بھی صرف 1-2 لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا. وقت آنے پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے نام بھی بتاؤں گا، کیونکہ ابھی کچھ لوگوں کے مقدمات زیر سماعت ہیں. چکراتا ایک ایسی جگہ تھی جہاں پاکستان، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان، NTTP وغیرہ، ان کے جو ٹیررسٹ ہوتے تھے نا، جو راج ان کو کلٹیویٹ کر لیتی تھی، ان کو ٹریننگ دیتے تھے. یہ سمجھیے کہ وہ ان کا آپریشنل روم تھا اصل میں، جہاں سے پاکستان انٹیلیجنس نے اپنے 2 مارخوروں کا انتخاب کیا. ان دونوں کو قریب 3 ماہ کی یہ سمجھیے کہ جان لیوا کوششوں کے بعد کلبھوشن کے بالکل نزدیک تک رسائی حاصل ہوئی، اور کلبھوشن کے ذریعے وہ تربیت دینے کے بہانے چکراتا ان کو بھیجا گیا. کیونکہ ISI کی کوشش یہ تھی کہ چکراتا میں جو ہے نا لوگ جو ہمارے دہشت گرد ٹریننگ لے رہے ہیں، ان کی صحیح تفصیل ہم تک پہنچ جائے. ناظرین، ان 2 جان بازوں نے اپنی جان پر کھیل کر، ایک ان میں اس دور میں میجر تھے اور ایک کیپٹن تھے، ان دونوں نے اپنی جان پر کھیل کے چکراتا میں تصاویر حاصل کی کراچی کے ان گینگسٹر کی جو اصل میں کام کر رہے تھے سارا. اور یہ جو ہمارے سفید پوش
بھائی ہیں نا یہ اس کے ایم کو ان کو ان کا بالکل علم نہیں تھا. یہ دونوں یہ جو کچھ 5-6 لڑکے تھے یہ ڈائریکٹ ساؤتھ افریقہ سے چکراتا آتے تھے. ساؤتھ افریقہ سے پہلے ان کو یہاں سے ساؤتھ افریقہ شٹل کروایا جاتا تھا. وہاں سے وہ ٹریننگ لینے یا اسپیشل مشن کی ٹریننگ لینے کے لیے آتے تھے چکراتا. یہاں سے واپس وہ جاتے تھے ساؤتھ افریقہ. وہاں سے سری لنکا یا نیپال آتے تھے ٹورسٹ بن کے, اور وہاں سے پاکستان آتے تھے اور وعدات کر کے پاکستان سے سیدھے ساؤتھ افریقہ چلے جاتے تھے. ناظرین, یہ دونوں جان بازوں نے اپنی جان پر کھیل کر ان کی نہ صرف تصویریں حاصل کی بلکہ جو ان کے ساتھی تھے ادھر ساؤتھ افریقہ میں ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں, یہ کیا وہ کیا, اور پاکستان ISI کو ایک خصوصی ٹیم جو ہے اپنے 5 جان بازوں کی وہ ساؤتھ افریقہ بھی بھیجنی پڑی تاکہ بھائی کے جو خاص لونڈے ہیں ان سب پر مکمل گرفت کی جائے. اچھا, یہ مشن جو ہے نا یہ کلبھوشن کے ذریعے ہی ہم چلا رہے تھے. اندر کلبھوشن کا معاملہ تو چل ہی رہا تھا. یہ نیٹ تھا جو کراچی میں آپریٹ کرتا تھا. جب یہ جو ہمارے دونوں یہاں پہ تھے چکراتا میں جو جان باز جان پہ کھیل کے یہ کام کر رہے تھے, انہوں نے 3 ماہ وہاں گزارے. ان لوگوں کو دلی سے ہانگ کانگ لے جایا جاتا تھا. ہاں, پاکستان سے ہانگ کانگ, ہانگ کانگ سے دلی, یعنی ہر ایک کا نا وہ علیحدہ. اور اتنا یہ مطلب کلاسیفائڈ اور اتنا موڈیفائڈ آپریشن تھا, یہ بہت مشکل تھا. انہوں نے ایسا کہتا تھا کہ 3-4 مطلب اپنے نیٹ بنا کے ان سب کا ماسٹر نیٹ جو تھا وہ بنایا ہوا تھا چکراتا میں, جہاں سے یہ آپریٹ کرتے تھے. اور کسی بندے کو دوسرے کی شناخت نہیں ہوتی تھی, کسی کا پتہ نہیں ہوتا تھا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے نام جعلی تھے, ان کی شناخت جعلی تھی. یہ تو ان کا کارنامہ تھا ان دونوں جان بازوں کا کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان کے نام, ان کے اصلی نام, ان کی رہائشیں یاری دوستی لگا کے ان کو شراب کے نشے میں ادھر ادھر وہاں جو اور گندگی راؤ نے مہیا کرتے تھے اس کی آڑ میں اپنا کام کیا. جب یہ ہمارے دونوں نوجوان اپنا کام کر کے دونوں جان باز کو مشن دے کر انہوں نے, اب تو راکھے بندے بن گئے تھے نا, ان کو ہانگ کانگ میں جس وقت دلی سے بھیجنا تھا تو فلائٹ کو اڑے ابھی 15-20 منٹ ہوئے تھے کہ ادھر سے ہو گیا انکشاف ہو گیا کہ یہ تو ڈبل کراس تھے. وہ اچانک کوئی ان کو لیڈ مل گئی ایسی, ظاہر ہے وہ ان کی بھی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہوتی ہے. اب ان کی بڑی کوشش یہ تھی کہ یہ فلائٹ واپس لینڈ کروائیں دلی پہ. انفارچونیٹلی وہ فلائٹ انڈین نہیں تھی, وہ کوئی اور ایئر لائن تھی. اچھا جی, اب اس ایئر لائن کا جو یہ ہوتا ہے ATC جو ان کو کنٹرول کرتا ہے, جو ان کا اپنا ایئر لائن کا ATC تھا ہانگ کانگ میں, پائلٹ نے جب ان کو اطلاع دی کہ مجھے دلی واپس بلایا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی انڈیکیشن ہے کہ موسم کی یا کچھ. اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی نہیں, کوئی جہاز میں پرابلم ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں. انہوں نے پھر سمجھ آ گئی, کیونکہ وہ بھی ہانگ کانگ کے لوگ بہت سمارٹ ہیں انٹیلیجنس والے, انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ دیکھو 2 نمبر ہی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تم بالکل پرواہ نہ کرو اور تم جو ہے نا وہ فوری طور تم اپنے روٹین کے مطابق اپنی فلائٹ کو ہانگ کانگ لے آؤ. اچھا, کچھ پائلٹ بھی سمجھدار تھا, اس نے بجائے اس کی کہ برائر ابرپٹلی ان کو نہ کرے, انہیں کہا کہ اچھا جی میں رابطہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. اس دوران وہ اتنا ٹائم لے گیا کہ وہ انڈین سپیس سے نکل گیا. یہ سب قدرت کا تھا ایک نظام جو رہا تھا. انڈین سپیس سے نکل گیا. اس نے جیسے ہی ہانگ کانگ پہ لینڈ کیا تو یہ سنگن جو ہمارے ادھر شیر جوان جو ہمارے بیٹھے ہیں مارخور, ان تک پہنچ گئی تھی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. تو انہوں نے فلائٹ لینڈ کرتے ہی ڈپلومیٹ کور میں اپنے ان دونوں جان بازوں کو
جو صرف ہینڈ کیری کے ساتھ تھے، جن کے پاس سامان کو نہیں تو جلدی سے باہر نکل آئے، کیونکہ اترتے ہی وہ آپ کو پتہ ہے ان کے رابطے کے طریقے ہوتے ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے نا آپ آ گئے ہیں ڈینجر پوزیشن، جلدی نکلو۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے، اور اس سے پہلے کہ ہانگ کانگ میں انڈیا نے جو یہ موو کر چکے تھے نا، ان کا جو وہاں نیٹ ورک ہے وہ ان دونوں کو مارنے کے لیے کرنے کے لیے، لیکن آئی ایس آئی نے بڑی تدبیر سے، جرأت سے اور عقل مندی سے ان کے درمیان سے اپنے بندے نکالے، اور اسی رات ان کو پاکستان پہنچا دیا۔ ان کے پاکستان پہنچنے سے پہلے آپریشن شروع ہو چکا تھا، مطلوبہ بندے قابو آ چکے تھے، اور معاملات قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ اب میں آپ کو اسی آپریشن کے حوالے سے آئندہ بھی 2-3 اور کہانیاں سناؤں گا، جس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ کا جو نیٹ تھا وہ کس طرح ہم نے قابو کیا، اور کس طرح اس میں پینیٹریشن کی۔ یہ بڑے اہم واقعات ہیں ناظرین۔ جہاں مناسب ہوا میں کریکٹر کا اصلی نام بھی لوں گا، لیکن جہاں مناسب، کیونکہ ابھی یہ لوگ آن ڈیوٹی ہیں، جہاں نامناسب ہوا، ملکی مطلب سالمیت کے لیے خطرہ ہوا، مجھے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہوا، وہاں میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی تاریخ کے اہم واقعات، اور خصوصاً پاکستان کی سلامتی کے لیے دی جانے والی خفیہ کہانیوں کو سننے کے لیے آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔